اور اس پاک خاندان کی میں کیا کیا مثال دوں. یہ پاک خاندان ماں مقدسہ مریم خدا کی مرضی پوری کرنے کے لیے شریعت کی تمام باتوں کو بلا بیٹھی ہے. وہ جانتی تھی کہ کنواری کا حاملہ ہونا سنسار کر دینے کے لیے یہ اس کے سامنے ساری اذیت آ سکتی. حضرت یوسف نے کہا کہ میں اس کو رسوا نہیں کرنا چاہتا, میں اس کو چپکے سے چھوڑ دوں گا. جو ہی خدا کے فرشتے نے پیغام دیا کہ تو اس کو اپنے ہاں لے آنے سے ہٹ کر, تو فوری طور پہ حضرت یوسف اس کو اپنے ہاں لے آیا. ہر ایک بدنامی کے ڈر سے بے خوف ہو کے اس نے خدا کی مرضی کو پورا کیا. اس لیے اسے پاک خاندان کا درجہ مقام دیا گیا ہے. حالات کچھ بھی ہو, انہوں نے خدا کی مرضی کو ترجیح دی. اور ہم لوگ اس زمین کے اوپر رہتے ہوئے تھوڑی سی مشکل خاندان کے اندر آئے اور فوری طور پہ بگڑ جاتے ہیں. میں نے اپنی زندگی کے اندر دیکھا ہے, بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ تھوڑا سا اگر کسی عورت کی غلطی ہے فوری طور پہ مرد کے کم اس کو چھوڑ دیتا. خود کو ہم لوگ فرشتہ سمجھنے لگتے ہیں اور دوسرے کے اوپر انگلی اٹھانے لگتے ہیں. میں اکثر جب نکاح کا ساکرامنٹ دیتا ہوں تو ایک بات لازمی ان نئے جوڑے کو سمجھاتا ہوں, اور یہ واقعہ ایک عدالت کا واقعہ ہے جو میں ان کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. عدالت کے اندر ایک نیا جوڑا وہ اپنا کیس لے کے آتا ہے اور اس کیس کے اندر وہ سیپریشن کی بات چل رہی ہوتی ہے. اسی عدالت کے اندر غالباً 85 اور 90 سال کا ایک جوڑا بھی بیٹھا ہوتا ہے. وہ جج صاحب ان کے سارے دلائل سننے کے بعد ان مظلوموں کے ساتھ راغب ہوتا ہے, ان سے کہتا ہے کہ آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ آپ کی زندگی کو اکٹھے رہتے ہوئے کتنا ٹائم ہو چکا ہے. وہ کہنے لگے کہ ہم نے ابھی ریسنٹ اپنی زندگی میں اپنی گولڈن جوبلی بنائی ہے, یعنی 50 سالہ شادی کی سالگرہ بنائی ہے. وہ کہنے لگے کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ کیسے پوسیبل ہوا کہ آپ نے 50 سال ایک خاندان کے اندر وفاداری میں گزار دیے ہیں, ورنہ یہ تو ابھی چند مہینے ہوئے اور اٹھا چکے ہیں. ان مظلوموں نے کہا کہ ہم نے اپنے خاندان کے اندر ایک رول بنایا ہے اور اس رول کی وجہ سے ہم لوگ آج بھی اپنے اس ازدواجی رشتے میں قائم لگائے ہیں. اس نے کہا کہ آپ بانٹنا پسند کریں گے. اس نے کہا کہ ہم نے اپنے اس ازدواجی زندگی کو کنفیشنل روم بنایا ہے, کاؤنٹر روم نہیں بنایا. اس کا فرق سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ کاؤنٹر روم کیا ہے, کنفیشنل روم کیا ہے؟ کنفیشنل روم وہ جہاں پہ آپ لوگ جب کاہن کے پاس آتے ہیں تو کیا کرنے کے لیے آتے ہیں؟ کنفیشن کرنے کے لیے آتے ہیں. اور کاؤنٹر روم کیا ہوتا ہے؟ کاؤنٹر روم عدالت کا وہ کمرہ ہے جہاں پہ کھڑے ہو کے ایک دوسرے کے اوپر الزام لگائے جاتے ہیں. آمنے سامنے کھڑے ہو کے کہ اس کا گواہ آئے اور اس کا گواہ آئے تو کرتے کرتے ایک دوسرے پہ الزام لگتے. اس نے کہا بزرگوں نے ہم نے اپنے خاندان کو کنفیشنل روم بنایا ہے, کاؤنٹر روم نہیں بنایا. بڑے متاثر ہوئے تو واقعی آپ کہتے ہیں کہ آپ اس کو ایلیبوریٹ کریں گے, سمجھائیں گے. وہ کہنے لگا کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر ایک دوسرے کو انسان جانا ہے کہ ہم انسان ہیں اور انسان ہی سے خطا ہوتی ہے. اگر میں غلطی کرتا ہوں تو مجھ میں اتنی ہمت ہو کہ میں اپنی غلطی مان لوں, اگر میری بیوی غلطی کرتی ہے تو اس میں اتنی ہمت ہو کہ وہ اپنی غلطی مان لے. اور ایک دوسرے کی غلطیاں مانتے اور معاف کرتے کرتے ہم نے 50 سال گزار دیے اور ہماری خاندانی زندگی اسی لیے آج تک قائم ہے. لیکن آج کے دور میں اس طرح کا رویہ اور مزاج ملنا کام ہے. اسی لیے کلیسیا ہمیں ہر سال یہ پاک خاندان کی عید دیتی ہے تاکہ ہم اس سے سیکھ کے اپنی زندگی کو پاک بنا سکیں. اولاد اپنی ذمہ داریاں سمجھے, والدین اپنی ذمہ داریاں سمجھے کہ انہوں نے اس خاندانی زندگی کو مضبوط کیسے کرنا ہے. آپ پاک خاندان کی عید کے موقع پہ آئے ہیں, پاک خاندان کو ہم نعت و لبحان چڑھاتے ہیں,
ना पाक खानदान के आगे हम बैस बजा रहे हैं, पाक खानदान के लिए कोई तोहफा नहीं लेके आए, पाक खानदान को हमसे कोई तोहफा दरकार ही नहीं है। हम उनको अगर तोहफा दे सकते हैं तो वो एक जरिया है कि हम इनको इमिटेट करें, हम इनको फॉलो करें कि पाक खानदान ने कैसे कैसे खुदा की मर्जी को पूरा किया, कैसे वो खुदा के कलाम को सुन के हिफ्ज किया करते थे, कैसे खुदा की आवाज सुन के उसके अकॉर्डिंग अपनी जिंदगी गुजारते थे। अगर इस तरीके से हम भी खुदा की आवाज को सुन के अपने घराने में हर रोज दुआ करने लगे तो फिर हमारी जिंदगी यकीनन इत्तेहाद, इत्तेफाक, सुलह के अलावा काश के हम पाक खानदान को आज अपने साथ ले जाने वाले बन सके। पाक खानदान का ये नमूना सिर्फ यहाँ पे खड़े होके मेरा आपको बयान करने के लिए नहीं है, बल्कि पाक खानदान का नमूना आप लोगों की जिंदगी के अंदर असर पैदा करने वाला। आप इनसे सीखें, हालात जो भी है वो वफादार रहे, मुश्किलात जो भी आए वो खुदा की रजा को पूरा करते रहे, और हम लोग मुश्किल आते ही खुदा की मर्जी को पूरा देते हैं। आइए आज खुदावंद से इल्तिजा करें कि वो हमें तौफीक अता फरमाए कि पाक खानदान की मालिक हम भी खुदा की मर्जी पर चलें, अपने खानदानों में दुआ की आदत डालें ताकि हम अपने खानदानों में खुदा की बरकत हासिल कर सकें। आमीन।